بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک. پروگرام آئین، قانون اور عوام کے ساتھ. آج کے میرے مہمان محترم ملک کے معروف قانون دان، بہت بلند پایا انسان، جو حقیقی معنوں میں قانون کی جنگ اس لیے عدالتوں میں لڑتے رہتے ہیں کہ عوام کو انصاف دلائیں، ریاست کو مضبوط کریں، قوم کو عزت دیں، اور انہی جذبات کے تحت وہ نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس میں بھی تشریف لاتے ہیں تاکہ قانون کو آسان انداز میں عوام تک پہنچائیں. میری مراد ہے جناب محترم چودھری محمد افتخار اللہ ڈھیلو صاحب تشریف لائے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں اپنے معزز مہمان کے ساتھ آغاز کرتا ہوں. سائبر کرائمز لاز کا متعلقہ سوال ہے کہ فورجری اور الیکٹرانک فورجری یعنی جعل سازی اور سوشل میڈیا کے ذریعے کی ہوئی جعل سازی میں کیا فرق ہے، اور سائبر کرائمز لاز میں یہ کس سیکشن کے تحت آتے ہیں اور ان کی سزا کیا ہے. جناب ورک صاحب، میں آپ کا اور نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ جو مجھے بلاتے ہیں. اور نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس کا مقصد محض پاکستان کی عوام کو قانون سے آشنائی حاصل کرنا ہے. مقصود میڈیا ہاؤس کا یہ ہے کہ وہ جو قوانین جو صرف ٹیکنیکل لوگ جانتے ہیں وہ عوام الناس جانیں، اور اچھا معاشرہ پیدا ہو. اور وہ اچھے معاشرے کی تشکیل تب ہوتی ہے جب کوئی قانون کو سمجھتا ہے، اور جب کوئی سمجھتا ہے تو اس پہ پھر عمل درآمد بھی کرتا ہے. بہت شکریہ جناب. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے فورجری کیا ہے. یہ فورجری پاکستان پینل کوڈ میں اس عمل کو کہتے ہیں جہاں کوئی جعل سازی کے ذریعے، دھوکہ دہی کے ذریعے یا فراڈ کرنے کی غرض سے کوئی فیک یا جعلی ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے. تو سیکشن 463 پاکستان پینل کوڈ وہ فورجری کو ڈیفائن کرتا ہے. اور فورجری کو جعلی ڈاکومنٹ بنانا، کوئی ایسی انفارمیشن جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو اس کی تخلیق کرنا، اور پھر فراڈ کرنے کی غرض سے اس ڈاکومنٹ کو یا اس دستاویز کو استعمال کرنا. تو سیکشن 463 PPC اس کے تحت فورجری کی ڈیفینیشن ہے. اور فورجری کی سزا جو ہے وہ 468 پاکستان پینل کوڈ میں ہے، جس کی سزا 7 سال ہے. جو بندہ جعلی ڈاکومنٹ بنائے اور یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن جعل سازی پہ مبنی کرے تو دیٹ اماؤنٹس ٹو، اس کا سزا جو ہے 7 سال سزا ہے، اور یہ ہے PPC کے تحت. اب ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، جس کو ہم عرف عام میں پیکا ایکٹ 2016 بھی کہتے ہیں. اب اس کا سیکشن 13 وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ واٹ از الیکٹرانک فورجری. اب الیکٹرانک فورجری یہ ہے کہ کسی ڈیوائس کے ذریعے یا کسی سسٹم کے ذریعے کوئی کسی کے پرسنل معاملات میں یا اس کی انٹرفیئرنس ہو کسی سسٹم میں، تو کسی کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اس کو ہیک کرنا، اس کو نئے ترتیب سے تیار کرنا. تو یہ سیکشن 13 اس کو ڈیفائن کرتا ہے آف پیکا ایکٹ 2016. اور اس کے میں وہ جو 3-4 الفاظ پڑھ دوں گا وہ یہ ہے کہ whoever interferes with or uses an information system, device or data with the intent to cause damage or injury to any public or any person. اب کسی شخص کو نقصان دینے کے لیے یا پبلک انسٹیٹیوشن کو نقصان دینے کے لیے کوئی ایسا جعل سازی کا عمل کسی ڈیوائس کے ذریعے کرے تو وہ الیکٹرانک فورجری ہے.
اور جو کوئی شخص الیکٹرانک فورجری کرتا ہے اس کا 3 سال سزا ہے اور 250,000 روپیز اس کا جرمانہ ہے، یعنی 2,50,000 تک اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ ذرا اس کی سزا کو دوبارہ اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں، سیکشن، سزا اور جرمانہ۔ جناب مہربانی، آپ نے اس سیکشن کے بارے میں ہمیں بتایا کہ فورجری اور سائبر کرائم فورجری میں کیا فرق ہے، لیکن ذرا کائنڈلی یہ جو لاسٹ اس کا سینٹینس ہے کہ یہ کس سیکشن کے تحت جرم آتا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، جو بندہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کو کتنی جیل ہوتی ہے اور اس کو کتنا جرمانہ ہوتا ہے۔ جناب ورک صاحب، پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 سیکشن 13 آف دس ایکٹ ڈیلز ود الیکٹرانک فورجری، اور سیکشن 13 اور سیکشن 13 کہتا ہے کہ اگر کوئی الیکٹرانک فورجری کرتا ہے، جس کی مثال کہ کوئی بینک سے اے ٹی ایم مشین کو کوئی ہیک کر کے، فورج کر کے، کوئی جعل سازی کر کے تو وہاں کوئی پیسے نکلواتا ہے، تو دیٹ ایکٹ اماؤنٹس ٹو این اوفینس، یہ الیکٹرانک فورجری ہے اور اس کی 3 سال سزا ہے اور 2.5 لاکھ روپے اس کا جرمانہ ہے۔ لینو صاحب، یہ جو آئے دن فون کالز آتی ہیں کہ جی آپ کا 10 لاکھ روپے کا کیش انعام نکلا ہے، اس کے ساتھ ایک ٹوٹا گاڑی بھی نکلی ہے آپ کی، آپ آئیے اور وصول کیجئے اور اس نمبر پر فون کیجئے، اور جب پھر فون کرتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر دوبارہ اس نمبر کے ساتھ ڈیل کریں، پھر اس فلاں شخص کو ملیں، پھر فلاں بندہ آپ کے پاس آئے گا، اس کے بعد آپ نے اتنے پیسے کسی جگہ پہ جمع کرانے تو آپ کی گاڑی آپ کو مل جائے گی۔ کیا یہ بھی وہی جرم ہے؟ محترم ورک صاحب، بہت اچھا سوال ہے اور یہ عام فہم سوال ہے اور عام پیش آنے والا سوال ہے۔ اس کو جاننا ہر شہری کا فرض ہے، وہ ضرور جانے۔ گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی جب فیک کالز آتی ہیں تو یہ ایک سسٹمیٹک دانا لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کرمنلز آر انٹیلیجنشیا آف نیشن۔ یہ جو ملزم طبقہ ہوتا ہے یہ بڑے دانا ہوتے ہیں، تو ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے، یہ ٹیم نے ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ سوال کریں گے تو وہ آگے رسپانس یہ آئے گا، ہم یہ پوچھیں گے تو وہ یہ بتائے گا، الٹیمیٹلی وہ آپ کے کوڈ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس چیز کو پیسے وہ ہتھیارنا چاہتے تھے، جو ڈیزائن کر کے آئے تھے، وہ اپنی ٹیم کے ذریعے وہ بالکل ہتھیار لیتے ہیں، اور یہ الیکٹرانک فورجری ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی اسی ذات میں آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم اگلا سوال جناب آپ سے پوچھیں گے کہ فراڈ اور الیکٹرانک فراڈ میں کیا فرق ہے؟ یہ پچھلے پہلے سوال سے ملتا جلتا ہے، صرف تھوڑا سا ایک الفاظ کی حساسیت ہے کہ فورجری اور فراڈ، ان دونوں کو ذرا ڈیفائن کر دیجئے گا الگ الگ، اور پھر ان کا فراڈ اور الیکٹرانک فراڈ میں سزا کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا۔ دیکھیے ورک صاحب، خوبصورت سوال ہے کہ سب سے پہلے تو فراڈ کو جانیں کہ واٹ از فراڈ۔ اب سیکشن 420 420 عرف عام میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا 420 ہے، یہ 420 سیکشن ہے پی پی سی کا، پاکستان پینل کوڈ۔ تو جو کوئی دھوکہ دہی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کوئی ایسا کام جو ایکچولیٹی پہ مبنی نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، یا اپنے اللیگل گینز کے لیے، اپنے مفادات کے لیے کوئی پلان ڈیزائن کر کے کسی کو ہتھیاتا ہے، لوٹتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، تو وہ پی پی سی میں اس کو فراڈ کا، اردو میں فراڈ کہتے ہیں، اور سیکشن 420 پی پی سی اس کو ڈیل کرتا ہے، اور اس کی 7 سال سزا ہے اور جیل، یعنی 7 سال جیل ہے۔ لیکن یہاں سیکشن 14 آف الیکٹرانک فراڈ، یہ الیکٹرانک فراڈ کو پیکا ایکٹ 2016 کا سیکشن 14 وہ ڈیل کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ پڑھے لکھے لوگ اس کو اس طرح سے پڑھ سکیں، جنہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اس کی تشریح جاننا چاہتے ہیں، اور وہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ whoever with the intent for wrongful gain interferes with or uses an information system, device or data, or induces any person to enter into a relationship or devices any person which act or omission is likely to cause damage or harm. تو اس کو ہے
shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 2 years and 10 million rupees fine. تو یہ ہے کہ الیکٹرانک فراڈ کیا ہے کہ کسی شخص کو رانگفل گین کے لیے، رانگفل گین کیا ہوتا ہے کہ ایسا گین جو اس کا رائٹ نہ ہو، یعنی ایسا فائدہ جو اس کا حق نہیں ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو پلان کرتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے تھرو ڈیوائس، اور اس ڈیوائس میں ڈیٹا ہے، یہ جتنا بھی میڈیم یوز ہوتا ہے الیکٹرانک سٹائل، تو یہ تمام سم یوز ہو سکتی ہے، موبائل فون ہو سکتا ہے، آپ کا آئی ڈی یوز ہو سکتی ہے، پھر اس کے علاوہ فیس بک کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. تو اس کے ذریعے یہ فیک پرسنز بنا کے، فیک آئی ڈیز بنا کے جو اپنے رانگفل گین حاصل کرتے ہیں، تو اس کو الیکٹرانک فراڈ کہتے ہیں. اور قانون کے مطابق اس کی 2 سال سزا ہے اور 10 ملین روپیز اس کو جرمانہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جی. اگلا سوال ہے جی، سائبر کرائم کے ارتکاب پر جو شخص کسی کو کی مدد کرتے ہوئے اس کو آلات مہیا کرتا ہے، یعنی جرم کرنے والے کی اعانت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو وہ آلات مہیا کرتا ہے جو سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں، تو پھر وہ کس سیکشن کے تحت اس کا یہ جرم لیا جائے گا اور اس کی سزا کیا ہو؟ جناب ورک صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو اعانت کو اردو میں اعانت ہے اور انگلش میں یہ ابیٹمنٹ ہے یا کانسپریسی ہے، سازش، تو سیکشن 34 آف پی پی سی یہ کامن انٹینشن کو ہے، اور ابیٹمنٹ ہے 109 پی پی سی، تو وہ اس سے ملتا جلتا یہ سیکشن ہے. وہ 109 والا شخص یا سیکشن 34 پی پی سی والا شخص وہ جرم نہیں کرتا، جرم کرنے والوں کی مدد کرتا ہے. تو جو سزا جرم کرنے والے کی ہوتی ہے وہ ہیلپر کی بھی تقریباً وہی ہوتی ہے، لیکن وہ پی پی سی کے زمرے میں آتا ہے. تو یہاں سیکشن 15 آف پیکا ایکٹ 2016 وہ اس معاملات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو کوئی شخص جرم کرنے کے معاملے میں، کسی شخص نے، ملزمان نے جرم کرنے کا ارادہ کیا یا پلان بنایا، تو جو کوئی ان کو کوئی ڈیوائس دیتا ہے، جو کوئی الیکٹرانک ہیلپ دیتا ہے، جو کوئی ان کو سم سپلائی کرتا ہے، کوئی ان کو اپنی فیک آئی ڈی پرووائڈ کرتا ہے، یا اپنی فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ جعلی اکاؤنٹ وہ پیش کرتا ہے، تاکہ جو پروسیکیوشن ہے، جو استغاثہ ہے، یا جو حکومت ہے وہ صداقت تک نہ پہنچ سکے، تو وہ all those persons who contribute in that very offense or who prove themselves as helpful to the offenders, so those persons are likely liable as offense. تو وہ اسی طرح کے ملزم ہیں جس طرح کا وہ شخص ہے جو جرم کر رہا ہے، الیکٹرانک فراڈ کر رہا ہے. ان کو یہ تمام ڈیوائس اور ایکسیس مہیا کرنے والے تمام اس سزا کے مرتکب ہوتے ہیں. اور یہ سیکشن 15 آف پیکا ایکٹ 2016 وہ اس کو جو سزا ہے اس کی 6 ماہ تک سزا ہے اور 50,000 روپے جرمانہ ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک بندہ آلات مہیا کر رہا ہے، آلات مہیا کرتا ہے، اور وہ آلات مہیا کرنے والے کے جرم کے ساتھ شریک جرم ہو جاتا ہے، جس کی سزا آپ نے بتا دی ہمیں. اور ایک بندہ شہادت کو تلف کرتا ہے، جو ایویڈنس ایجنسی ہوتی ہے وہ شہادت کو ختم کرتی ہے، یا کوئی بندہ پرائیویٹ اٹھ کر شہادت کو ختم کرتا ہے، تو کیا وہ بھی اسی ہی جرم میں آئے گا جس جرم میں آلات مہیا کرنے والا آتا ہے؟ نہیں، دیکھیں ورک صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ تھوڑی مور ٹیکنیکل بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ شاید یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوئی بندہ جانتا ہو ایکٹ کو، کوئی کام جرم ہوا ہے، تو وہ آئی وٹنس بھی ہے، تو وہ ریزائل کر جاتا ہے، وہ شہادت نہیں دیتا، تو کیا نا شہادت دینے والا شخص بھی یہ سیکشن 15 میں آئے گا؟ تو نہیں، وہ سیکشن 15 میں نہیں آئے گا. یا ایویڈنس کے دوران اگر شہادت تلف کرتی ایجنسی، کوئی ایجنسی کا کوئی اہلکار اگر شہادت تلف کرتا ہے، تو اس کا وہ کس زمرے میں آئے گا؟ جناب ورک صاحب، وہ اس پہ اپنا ڈپارٹمنٹل ایکشن ہوگا کہ کوئی سرکاری ملازم جو اس کی ڈیوٹی تھی اس میں اس نے نیگلیجنس کی،
تو اس نیگلیجنٹ ایکٹ کا اس کا جو ہائی اپس ہوں گے ڈپارٹمنٹ کے وہ اس کے خلاف کام کریں گے کہ یہ ایک شہادت تھی تو آپ نے سپریس کی یا آپ نے تلف کی یا آپ نے اس کو کسی طرح سے اپنے ایویڈنس سے نکال دیا, اپنی پروسیکیوشن کیس سے الگ کر دی. یعنی وہ سائبر کرائم میں نہیں وہ سائبر کرائم میں نہیں آئے گا. اچھا, بہت شکریہ. میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. جناب محترم ڈھیلو صاحب, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو اکثر جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس جرم کا, کسی بھی شخص کی جو آئی ڈی ہوتی ہے اس میں انسٹاگرام ہے, فیس بک اکاؤنٹ ہے, اس کا واٹس ایپ ہے, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, یہ جو کسی کی پرسنل آئی ڈیز ہوتی ہے, اگر کوئی بندہ اس کو استعمال کر کے رانگ فل گین کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچاتا ہے جس کی آئی ڈی ہوتی ہے, تو سائبر کرائمز کے تحت یہ جرم کس سیکشن کے تحت آتا ہے؟ سائبر کرائم لاز اس کو کتنی جیل کرتے ہیں, کتنی سزا دیتے ہیں اور کتنا جرمانہ کرتے ہیں؟ دیکھیے محترم ورک صاحب, تو سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آئی ڈی ہے کیا, چونکہ یہ آئیڈینٹی انفارمیشن ہے سائبر میں, یعنی اس فیلڈ میں. تو سائبر کرائم کے حوالے سے یا سائبر کی دنیا میں تو ہر شخص کی ایک آئیڈینٹی انفارمیشن بنی ہوئی ہے ان کے بیسک اکاؤنٹ میں. تو ہم 2 لوگ ہیں, 10 لوگ ہیں, 50 لوگ ہیں, جتنے لوگ اس سیلولر ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں ان کی ایک آئی ڈی ہے. وہ آئی ڈی ہے آئیڈینٹی انفارمیشن. تو کوئی شخص کسی دوسری شخص کی آئی ڈی اگر یوز کرتا ہے تو اس کا مثلا انسٹاگرام ہے یا اس کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا اس کی فیس بک کا اکاؤنٹ ہے یا اس کا واٹس ایپ اکاؤنٹ ہے, تو اس کے ذریعے جو کوئی شخص رانگ فل گین کے لیے کوئی انفارمیشن ٹرانسمٹ کرتا ہے, کوئی انفارمیشن ایکسپورٹ کرتا ہے یا کوئی معلومات امپورٹ کرتا ہے, امپورٹ کا مطلب ہے کہ کوئی چیزیں کسی سے لے کے آگے شیئر کرتا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے, وہ بیسیکلی وہ جو سیلولر ڈیٹا کا اونر ہے اس کو وہ دھوکہ دے رہا ہے, اس جعل سازی کے نتیجے میں وہ اپنے مفادات حاصل کرتا ہے. تو سیکشن 16 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 سو دیٹ ڈیفائنز اناتھورائزڈ یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن, کہ جو کوئی بندہ یہ کام کرے اس کی 3 سال سزا ہے اور 5 ملین جرمانے کا مرتکب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ انتہائی سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے. تو مقصد یہ ہوگا کہ جو بندہ اس طرح کسی کی آئی ڈی کو مس یوز کرے گا رانگ فل گین کے لیے یا اسے نقصان پہنچانے کے لیے, تو اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی. اگلا سوال جناب, کمیونیکیشن کے ذرائع کو ہیک کرنے کا جرم کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, اس کا جرمانہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کی آئی ڈی کو, کسی کے سسٹم کو, کسی کے معاملات کو اگر کوئی بندہ اٹھ کر ہیک کرتا ہے, چاہے وہ سرکاری افسر ہو, یہ ضرور آپ نے اس میں ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر کوئی آتھورائزڈ ایجنسی ہیک کرتی ہے تو کیا وہ بھی اسی جرم میں آئے گا, یا کہ عام لوگوں کی طرح یہ سرکاری ایجنسیز کو ہیک کرنے کی اجازت ہوگی اور دوسرے لوگ اگر ہیک کریں تو ان کو سزا ہوگی؟ ذرا اس کو بھی کائنڈلی دیکھیے ورک صاحب, بڑا اچھا سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, تو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والا کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. تو جب ہم کہتے ہیں کہ لا از ایکول فار ایوری باڈی, اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو یا سولین ہو, وہ تمام کے لیے قانون ایک جیسا ہے. تو اب گزارش یہ ہے کہ سائبر کرائم میں یہ 2-3 سیکشن اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ سیکشن 18 ہے, سیکشن 19 ہے, یہ دونوں. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ان اتھورائزڈ انٹرپشن, کہ آپ اس انٹرپشن کا, کسی کے سسٹم کو انٹرپٹ کرنے کا, اس کو ہیک کرنے کا, اس کے کسی ڈیوائس کے ذریعے اس کی انفارمیشن سننے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. خواہ آپ پرائیویٹ ہیں یا آپ سرکاری ملازم ہیں, اگر کوئی شخص اس طرح کا غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کے لیے 2 سال سزا ہے اور
500,000 یعنی 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے. جو کوئی شخص آئی ڈی ہیک کرے، آپ کے سسٹم میں آ کے آپ سے معلومات لے، یا آپ کی کسی بھی طریقے سے اللیگل ایکٹ کرے، تو اس اللیگل ایکٹ کرنے والے شخص کے لیے 2 سال کی سزا ہے سائبر کرائم 2016 میں، یعنی کہ پیکا ایکٹ 2016 میں، اور یہ 5 لاکھ تک جرمانے کا مرتکب ہوگا. میں آپ کی توجہ انتہائی حساس معاملے کی طرف دلا رہا ہوں اسی سوال کے حوالے سے محترم افتخار اللہ ڈھیلو صاحب، کہ اگر کرمنلز، اینٹی اسٹیٹ آرگنز کسی بھی طرح سے ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جب کنورسیشن کرتے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے، تو پھر ان کی گفتگو کو اگر ریکارڈ نہیں کرے اسٹیٹ، اگر سرکاری ایجنسیاں نہیں کریں، اگر ہم کو سازش کرتے ہیں تو سرکاری ایجنسی نہیں کرے اس کو ریکارڈ، تو کیا ریاست کو جو نقصان پہنچے گا وہ اس کی آئین اجازت دے گا؟ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی تمام اگر آپ اینٹی اسٹیٹ بھی جائیں گے، اگر آپ عوامی مفاد کے خلاف جا رہے ہوں گے، اگر آپ چوری چکاری کے لیے جا رہے ہوں گے، اگر آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہوں گے، اگر آپ آف شور کمپنیاں بنا کر اس میں خفیہ معاملات کو رکھیں گے، اور اگر آپ دشمنوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے، اگر آپ اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن پاس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ریاست کو نقصان پہنچائے، تو وہ آپ کے اس پہ آئین آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا یا کرے گا؟ اس کو ایکسپلین کریں گے جناب مختار ڈھیلو صاحب. جناب ورک صاحب، یہ بہت ہی مزیدار اور اچھا سوال ہے، اور اس کی انفارمیشن جاننا ہر پاکستانی کی ضرورت ہے، اور ضرور سیکھیں. گزارش یہ ہے کہ اسٹیٹ ہمارا باپ ہوتا ہے، ہماری جو کسٹوڈین ہے ہر شخص کی، وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. اب اسٹیٹ کے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. تو دیکھیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آرٹیکل 6 ہے ٹریزن. تو وہ ٹریزن کیا ہے؟ کہ ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، بات کرے، کام کرے، کسی کی ہیلپ کرے، کسی کو انوائٹ کرے یا خود جائے، تو وہ ایک ایکٹ ایسا کام ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے. لہٰذا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، ایسے اکاؤنٹ کو ہیک کرنا، ایسے گفت و شنید کو سننا، یہ ایجنسیاں کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. اور تیسری بات کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 19 ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ. تو اب میرے پیارے بھائیوں، ہر شخص اسٹیٹ کے خلاف نہیں بول سکتا. ایسی گفتگو کرے گا جو بٹوین دی لائنز ہو، ایسی گفتگو کرے جو اینٹی اسٹیٹ ہو، وہ اس کو اجازت نہیں ہے. تو آرٹیکل 19 یقیناً ہر پاکستانی کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے، لیکن ایسی آزادی جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہو، جو ہمارے مقدس اداروں کے خلاف ہو، وہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. لہٰذا سائبر کرائم کا احاطہ اس حوالے سے سرکار اس میں مداخلت کر سکتی. بہت شکریہ. سامعین، ناظرین، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کتنے بڑے مقاصد ہیں آپ کے کانسٹیٹیوشن کے، کتنی بڑی لا کی حکمرانی ہے، رول آف لا کتنا بڑا ہے، اور سائبر کرائم ایکٹ بھی وہیں تک کام کر سکتا ہے جہاں تک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو اجازت دیتا ہے. اور آپ نے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے. اور ہم اپنے بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک سوال اور کریں گے. محترم ڈھیلو صاحب، انسانی وقار بہت بڑی چیز ہوتا ہے. آج ہم نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ پرسنل ڈگنیٹی جو ہوتی ہے، انسان کا جو ذاتی وقار ہوتا ہے، اس وقار کے خلاف اگر کوئی شخص سوشل میڈیا کے آلات کو استعمال کرتے ہوئے سائبر کرائمز کا جرم کر دیتا ہے کسی شخص کے وقار کے خلاف، تو پھر سائبر کرائم
کہ جو لاس ہیں اس کو کیا سزا دیتے ہیں تاکہ ہر شہری کا وقار محفوظ رہے، ہر شہری کی ڈگنیٹی محفوظ رہے اور وہ بڑی عزت اور شان کے ساتھ سوسائٹی میں جی سکے اور اپنے معاملات کو آگے لے کر چل سکے. ذرا اس پہ روشنی ڈال دیجیے. جناب ورک صاحب، یہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. گزارش یہ ہے کہ تمام قسم کے قوانین پاکستان کے یا دنیا کے، یہ انٹرنیشنل لا بھی اور ہمارا نیشنل لا بھی یعنی لا آف لینڈ، یہ تمام انسان کی وقار کے گرد گھومتے ہیں. بنیادی مقصد قانون کا یہ ہے کہ یہ جو پرسن ہے، انسان ہے، اس کی کیسے گلوریفیکیشن کی جائے، اس کی کیسے عزت بحال ہو سکتی ہے. تو سیکشن یہ کیا ہے؟ تو سائبر کرائم میں سیکشن 20 ہے، یہ پیکا ایکٹ 2016 کا سیکشن 20 ہے. وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی ایسا سائبر کرائم جس سے انسان کے وقار میں کمی آئے، یعنی جو وہ گلوریفیکیشن اور اس کی آنر ہے اس میں ڈگنیٹی میں کمی واقع ہو، اس کی اجازت نہیں دیتا. مثال کے طور پر آپ کسی کی تصاویر لیں، اس کو پبلکلی ایگزیبٹ کر دیں، پبلکلی اس کو اپلوڈ کر دیں، یا کسی پبلک انفارمیشن ہے، سرکار کی انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. تو یہ تمام معاملات جس سے وہ نیچرل پرسن جو ہے، انسان جو ہے، جو آپ کا شہری ہے، اس کی ڈگنیٹی میں کمی واقع ہو، ایسا کام نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پیکا ایکٹ 2016 اس کا سیکشن 20 ڈیفائن کرتا ہے کہ جو کوئی ایسے کام کرے گا، میں اس کے 2-3 الفاظ 2 لائنیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ پڑھے لکھے لوگ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکیں. Whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits an information through an information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or privacy of natural person shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years and fine ہے اس کا 1 million. جو کوئی یہ کام کرتا ہے کہ کوئی جھوٹی بات کسی شخص کے ساتھ منسوب کر کے، کسی سیاستدان کے ساتھ منسوب کر کے، یا کسی بڑے آدمی کے ساتھ پبلکلی اس کو پبلش کرے، اس پہ کمنٹ کرے، اس پر اس کی عوام الناس میں اس کی جس سے تضحیق ہو، تو ایسا عمل پیکا ایکٹ 2016 کے احاطہ میں آتا ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو جو کوئی کام یہ غیر قانونی کام کرتا ہے جس سے کسی شخص کی عزت متاثر ہو، اس کی شہرت متاثر ہو، تو اس کی 3 سال سزا ہے اور 1 ملین روپے جرمانہ ہے. بہت شکریہ ہمارے محترم بھائی، آپ نے قومی فرض کی تکمیل میں پورا انصاف کیا ہے. ہم شکر گزار ہیں اور جزاک اللہ خیر کی بات کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے. اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایک پیغام جو ہمیشہ آپ دیا کرتے ہیں آپ قوم کے نام، ذرا وہ بھی چند الفاظ میں ہمیں عنایت کرتے ہیں. جناب ورک صاحب، چونکہ یہ پروگرام انٹائرلی عوام کے لیے ہے، یہ ہماری ذات کے لیے نہیں، تو عوام کو شعور اور علم دینے کے لیے ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہے. تو چونکہ آج انتہائی یہ میڈیا کا دور ہے اور سائبر کرائمز عام ہو رہے ہیں اور بچوں کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، لہٰذا میری آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اگر تعلیمی میدان میں موبائل کی ضرورت ہے تو موبائل لے کے دیں، لیکن اس میں جو سم ڈالتے ہیں وہ پری پیڈ نہ ڈالیں، بلکہ وہ پوسٹ پیڈ ڈالیں، تاکہ جب اس کا بل آئے تو اس میں بچے کی تمام ایکٹیویٹیز اور ہر روز فون کہاں کہاں یوز ہوا ہے، ان کالز کدھر، انکمنگ کدھر ہے، آؤٹ گوئنگ کیا ہے، میسیجز کیا ہیں، اور اس کے یوز بھی آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ مستقبل کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ میرے بھائی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور اپنے حقوق و فرائض کی تکمیل میں ہر وقت
سرگرم عمل رہیں تاکہ اپنی قوم کی تقدیر سنوار سکیں اور اپنے عمل کو، اپنی سوچ کو اس سطح پر لے جائیں جہاں ریاست مضبوط ہو، جہاں قوم آپ پر فخر کرے۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔